السلام علیکم۔ آج جس موضوع پر ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ ریسرچ رپورٹ کی حیثیت کیا ہوتی ہے اور اس کا اسلوب کیا ہوتے ہیں۔ تو ریسرچ رپورٹ خواہ ہم اس کو کہیں کہ یہ کسی ٹرم پیپر کا حصہ ہے یا پھر یہ کہ یہ کسی تحقیقی مقالے کی ہم رپورٹ لکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے باقاعدہ ایک ڈیزائن دیا ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جہاں بھی ہم تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ریسرچ رپورٹ کے لیے، ایک معیاری ریسرچ رپورٹ کے لیے اس ڈیزائن کو مد نظر رکھتے ہوئے رپورٹ تیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رپورٹ کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے، اور رپورٹ کا ابتدائی حصہ چند صفحات پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان چند صفحات میں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رپورٹ اصل میں ہے کیا، اس کے اندر کون سا مواد ہے، اور اس مواد کی ترتیب کیسی ہونی چاہیے، کیسی ہے، اور اس میں کس جگہ پہ خاکے ہیں، کس جگہ پہ گرافس ہیں، اور کہاں سے کس پیج نمبر سے کون سا باب شروع ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ پہلے صفحے پر عنوان درج ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس پر ریسرچر کا نام ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس ادارے کا نام لکھا جاتا ہے جہاں سے کہ جس کے لیے یہ مقالہ یا رپورٹ لکھی جا رہی ہے۔ پھر اگلا صفحہ جو ہے یہ منظوری کا صفحہ کہلاتا ہے، اور یہ جو سپروائزر ہوتا ہے، یہ ریسرچ کروا رہے ہوتے ہیں جو اس انچارج کی کنسنٹ لی گئی ہوتی ہے، یعنی ان کی طرف سے اپروول شیٹ ہوتی ہے کہ یہ تحقیق جو ہے یا یہ ریسرچ رپورٹ جو ہے یہ فلاں ادارے کی طرف سے فلاں مقصد کے لیے کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آگے جو آتے ہیں پیجز، ان میں فہرست مضامین ہوتی ہے، اور ابواب کے اعتبار سے اور عنوانات کے اعتبار سے ان کو ارینج کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ باب اول جو ہے اس میں کیا ہے، وہ تعارفی باب ہوتا ہے، اور جو کہ صفحہ نمبر 1 سے شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے صفحہ وار عنوانات درج کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ٹیبلز تیار کیے گئے ہیں تو ان ٹیبلز کو ہم ان کی فہرست جو ہے وہ فہرست مضامین کے بعد لگائی جاتی ہے۔ اگر کوئی گرافس ہیں تو ان کی فہرست بھی انہی شروع کے صفحات میں لگا دی جاتی ہے، تاکہ کسی کو بھی خاکے یا گراف کا صفحہ نمبر دیکھ کر ہی اندازہ ہو سکے کہ کس صفحے پر یہ ڈیٹا موجود ہے۔ پھر اگلے صفحے پر جو ہوتا ہے وہ اظہار تشکر ہوتا ہے، یعنی محقق کی ہیلپ کرنے والے کون کون ہیں، کس استاد نے اس میں مدد کی ہے، اور ریسرچ جو رپورٹ ہے اس کی ٹائپنگ کرنے والے اور تحقیق کے حوالے سے اس میں جو مدد کرنے والے ہیں، جو ادارے، جو ایجنسیاں جہاں سے مواد حاصل کیا گیا ہے، اور کس نے کس حد تک ان کے ساتھ، محقق کے ساتھ جو تعاون کیا ہے اور مواد فراہم کیا ہے، رہنمائی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاونت کی ہے، یا رپورٹ کی تیاری میں یا اس کے ٹائپ کرنے میں ساتھ دیا ہے، ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ دوسری بات آتی ہے، نیکسٹ جو ہے وہ ہے رپورٹ کا درمیانی حصہ۔ تو رپورٹ کے درمیانی حصے میں سب سے پہلے باب اول جو آتا ہے اس کو ہم تعارف کہتے ہیں، یعنی انٹروڈکشن کا یہ باب ہوتا ہے۔ اس باب میں جو ہے مختلف حصوں میں مختلف چیزیں جو ہیں ڈسکس کی جاتی ہیں، یعنی تعارف کی ابتدا اس طرح سے کی جاتی ہے کہ مختصر طور پر قاری کو اندازہ ہو جاتا ہے، پڑھنے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کون سا مسئلہ تحقیق کے لیے پیش کیا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے خود بخود قاری جو ہے وہ اس کے حوالے سے جان لیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابتدائی حصے میں ہم مسئلے کا پس منظر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں بیان مسئلہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ تعارف یا مسئلے کا پس منظر لکھنے کے ساتھ ہی فوری طور پر جامع اور مختصر انداز میں مسئلے کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر عنوان یہ ہے ریسرچ رپورٹ کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے کہ اسلام آباد ثانوی مدارس کے طلباء کے مسائل، تو بیان مسئلہ میں یہ بتایا جاتا ہے، 2 یا 3 فقروں میں اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ پوری تحقیقی کاوش کا اندازہ ہو سکے۔ یعنی یوں بھی لکھا جا سکتا ہے کہ اس تحقیق کا مقصد جو ہے وہ اسلام آباد کے
ثانوی مدارس میں طلبہ کے مسائل کا جائزہ لینا ہے اور ایسے اقدامات کی تجویز پیش کرنا ہے جس سے ان مسائل کا حل کیا جا سکے۔ اس کے بعد اگلی بات آ جاتی ہے مسئلے کی اہمیت، یعنی امپورٹنس آف پرابلم۔ تو اس میں ہم مسئلے کی اہمیت بیان کرتے ہیں، یعنی یہ مسئلہ جو ہے اس کی جب تحقیق کی جائے گی تو یہ آئندہ کس لحاظ سے کس کے کام آ سکتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے علم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ علم میں کیا اضافہ کرے گا، یا پھر یہ ہے کہ انسانی بہبود کے لیے یہ کس حد تک یہ تحقیق کارآمد ثابت ہوگی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسئلے کی اہمیت کو تعارف یا مسئلے کے ساتھ اگر گڑبڑ کر دیا جائے تو اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس حوالے سے تحقیق کے لیے یہ اس میں نشاندہی کی جاتی ہے کہ یہ تحقیق جو ہے کن اداروں کے کام آئے گی اور کون سی ایجنسیاں یا کون سے لوگ جو ہیں اس تحقیق کے نتائج سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہ کہ اس تحقیق کے نتائج میں قوم کی ترقی جو ہے وہ کہاں کہاں اور کیسے ہو سکے گی۔ پھر یہ ہے اس میں فرضیے یا مفروضے، یعنی کسی بھی ریسرچ کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ابتدائی طور پر کچھ فرضیے متصور کر لیے جاتے ہیں اور تمام تحقیق جو ہے ان فرضیوں کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ ہم کس قسم کی تحقیقات کریں گے اور مقاصد کا تعین کر کے اور پھر ان کے حصول کی کوشش کی جاتی ہے ان مقاصد کے کہ تاریخی تحقیق میں ہم مفروضوں کا تعین کر کے تحقیقی عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ آ جاتا ہے وہ ہے مقاصد تحقیق، یعنی ہم کس لحاظ سے ہم مقاصد جو ہیں ہمارے کیا ہیں تحقیق کرنے کے، اور ان مقاصد کو ہم نے رپورٹ کی تکمیل پر لکھنا ہوتا ہے کہ ہم ان مقاصد کو حاصل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ لہٰذا رپورٹ کی تکمیل کے وقت اس قسم کا اور اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ مقاصد کیا تھے اور ان کو ہم کس حد تک ان کا حصول ممکن ہو سکا ہے۔ اگلی بات اس میں آ جاتی ہے کہ تحقیق کا طریقہ کار کیا ہے، کہ اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کہ تحقیق کا طریقہ کار کیا ہوگا، مواد کے حصول کا کیا طریقہ ہوگا، نمونے کا انتخاب کیسے کیا گیا، پھر یہ ہے کہ حصول مواد کے لیے پھر ہم نے مواد کیسے جمع کیے ہیں، اور تجزیہ کے لیے کون سے شماریاتی فارمولے استعمال میں لائے ہیں، اور کس طرح سے ہم لوگ اپنی فائنڈنگز کو نتائج تک ہم پہنچے ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ پی ایچ ڈی کے تحقیقی جو ہیں معاملات، اس میں طریقہ کار کافی لمبا ہوتا ہے اور اس لیے اس کے لیے ایک علیحدہ سے چیپٹر بنانا پڑتا ہے، جبکہ تجرباتی تحقیقات جو ہوتی ہیں ان میں عام طور پہ شماریاتی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اور ان شماریاتی نتائج سے ہی نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ باب اول میں ہی مختصر طور پر بتا دیا جاتا ہے۔ متفرقات، اس میں کچھ ایسے عنوانات آتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ تحقیقاتی رپورٹس جو ہیں ان میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایزمپشنز کون سی ہم استعمال کر رہے ہیں اور ان ایزمپشنز کا بھی اندراج کیا جاتا ہے۔ اگر اس مقالے کے لیے کوئی مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں تو ان اصطلاحات کے لیے بھی ایک الگ سے فہرست بنا لی جاتی ہے، اور بعض مخففات ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص ٹاپک سے متعلقہ ہوتے ہیں یا کسی خاص ہم کہہ سکتے ہیں کہ سبجیکٹ سے متعلقہ ہوتے ہیں، تو ان مخففات کو کن کن الفاظ کے لیے استعمال کیا گیا ہے یا اصطلاحات جو ہم نے استعمال کی ہیں وہ کس حوالے سے ہیں، تو اس طرح سے ہم ان اصطلاحات کی بھی وضاحت کر دیتے ہیں۔ پھر تحقیق کی حدود کا بھی ذکر کیا جاتا ہے اور دائرہ کار کے حوالے سے بھی لکھا جاتا ہے کہ اس تحقیق کا دائرہ کار کیا ہے، اور اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ ہم مختلف چیزیں جو ہیں ان کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو باب اول ہوتا ہے وہ ہماری تحقیق کا پورا آئینہ ہوتا ہے۔ اس میں جب باب دوم کی باری آتی ہے تو اس میں ریویو آف
لٹریچر کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، باب دوم یعنی متعلقہ ادب یا متعلقہ مواد کا مطالعہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں وہ تمام متعلقہ مواد شامل کیا جاتا ہے جو اس سے پہلے اس قسم کی تحقیق میں استعمال کیا گیا ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس نے کون سی تحقیق کس حوالے تک کی ہے اور اس کی کیا کمزوریاں تھیں، یا اس میں کیا مزید ہمیں مل سکتے ہیں اس میں، کہ کون سے خاص شعبے کے لیے یہ تحقیق کی گئی، اور اس میں ایسا نہ ہو کہ ایک تحقیق جو ہے وہ پہلے ہو چکی ہو اور اسی کام کو دوبارہ دہرایا جائے۔ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ محقق کے لیے علم میں آگے بڑھنا اور تحقیق کا حل ڈھونڈنا بھی اسی لیے آسان ہوتا ہے جب ہم ریویو آف ریلیٹڈ لٹریچر کر لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے دو طریقوں کا مواد سامنے آتا ہے۔ سب سے پہلے جو بات آتی ہے وہ ہے نظری، اور دوسری بات آتی ہے تحقیقی، یعنی اس قسم کا مواد ہوتا ہے۔ تو محقق اس بات کو لکھتے ہوئے عموماً ان دونوں اقسام کے مواد یا ادب کو الگ الگ لکھ دیتے ہیں، اور نظری جو ہم مواد کہتے ہیں یا نظری لٹریچر جو ہے اس میں ہم مختلف لوگوں کے مشاہدات و تجربات کی بنیاد پر جو لکھا گیا ہوتا ہے اس کو ہم شامل کرتے ہیں، اور مسئلہ زیر بحث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس مواد کو اس بات میں پیش کرتے ہیں جو مسئلے کے حل کی جانب محقق کی پیش رفت میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اور جبکہ تحقیقی ادب کون سا ہوتا ہے، تحقیقی لٹریچر جو ہے اس کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کہ اس تحقیق سے ملتی جلتی تحقیقات اس سے پہلے کہاں اور کیسے ہوئیں اور کس لیول تک ہوئیں، اور اس سے ان تحقیقات میں کیا نتائج اخذ کیے جا سکے، اور ان تحقیقات کا خلاصہ محقق ایسے انداز میں پیش کرتا ہے کہ علم کے اس شعبے میں مزید جو تدریجی ترقی ہو رہی ہوتی ہے وہ قاری آرام سے دیکھ سکتا ہے، جان سکتا ہے کہ متعلقہ مواد کا مطالعہ یا جائزہ مسئلہ زیر بحث کو آگے بڑھانے میں کس طرح ممد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ پھر تیسرا باب آ جاتا ہے، اس باب کو کہتے ہیں باب سوم یعنی طریقۂ تحقیق، یعنی اگر تو طریقۂ تحقیق جو ہے بعض اوقات یہ باب موجود نہیں ہوتا، کیونکہ مختصر قسم کی جو تحقیقات کی جاتی ہیں ان میں اس کو پہلے باب میں ہی لکھ دیا جاتا ہے، لیکن جب آپ پی ایچ ڈی کے لیول پہ تحقیق کر رہے ہیں تو پھر اس میں یہ لمبا اچھا خاصا طریقہ کار ہوتا ہے جس کو ایک علیحدہ سے باب میں لکھنا ضروری ہوتا ہے، اور اس میں لکھا جاتا ہے کہ بعض کا جب ہم یہ باب نہیں شامل کرتے تو اس میں عام طور پہ یہ تجزیے کے لیے اس باب کو شامل کر لیا جاتا ہے۔ اور باب چہارم جو ہے اس میں جمع شدہ مواد کی پیشکش اور اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ اس میں مختلف گوشوارے بنائے جاتے ہیں، ٹیبلز بنائے جاتے ہیں، اور گرافوں کی صورت میں بھی مواد کی پیشکش کی جاتی ہے، اور ایسے ہی دوسرے سمعی یا بصری معاونات کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ آسانی سے تحقیقی مواد پر نظر ڈالی جا سکے۔ اور اس طرح سے ہم کرتے ہیں کہ اس لیول پر ہم ایک قدم سے دوسرا قدم جو ہے اس کے لیے تحقیق ایک مسلسل عمل ہے، اور اس میں مقاصد کے تعین سے لے کے نتائج اخذ کرنے تک ہر قدم جو ہے وہ دوسرے قدم کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے، اور کسی جگہ بھی کسی بھی محقق کی ذاتی رائے یا ذاتی دلچسپی یا ذاتی پسند ناپسند جو ہے اس کا دخل نہیں ہوتا، اور اس طرح سے رپورٹ کا جو یہ عمل ہے یہ نہایت دیانتداری سے کاغذی کارروائی پر صفحہ کاغذ پر آتا ہے۔ باب پنجم جو ہے اس میں ہم خلاصہ یا حاصل ہوتے ہیں یا نتائج اور سفارشات دی جاتی ہیں۔ اگر ہم اس میں دیکھیں کہ خلاصہ کیا ہے تو اس میں 1-1.5 صفحے میں ہم اس تمام تحقیق کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، اور اس میں بیان مسئلہ جو چند اہم مقاصد ہوتے ہیں تحقیق کے اور مختصر طریقہ کار جو ہے وہ اس میں بتایا جاتا ہے۔ پھر محاصل کی بات کرتے ہیں، یعنی فائنڈنگز کیا ہیں، تو اس باب کے اس حصے میں ہم ان تمام فائنڈنگز کا ذکر کرتے ہیں جس کے جو تجزیہ مواد کے نتیجے میں عام طور پر تفصیلی طور پر
درج ہوں انہیں نمبر وار بیان کیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والوں کو سہولت ہو، اور انہی محاصل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کنکلوژن یعنی نتائج تک پہنچتے ہیں، اور محاصل کو اکٹھا کر کے ان پر عمومی نگاہ ڈالنے سے جو نتائج حاصل ہوتے ہیں ان کا ہم لکھ دیا جاتے ہیں۔ پھر سفارشات کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ دراصل جب تحقیق کا عمل جو ہے وہ نتائج تک پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ریسرچر جو ہے وہ کچھ سفارشات بھی مدون کر دیتا ہے، تدوین ان کی کر دیتا ہے، اور ان سفارشات کو بھی ریسرچ رپورٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ ان سفارشات کو ہم اگر کہیں تو یہ تحقیقی عمل کا حصہ نہیں ہوتی، لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ سفارشات اس لیے کی جاتی ہیں کہ آئندہ تحقیق کرنے والوں کے لیے وہ ایک راہ کھول دیتی ہیں۔ ان کو پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی شعبہ علم میں ایک شخص نے کس حد تک عرق ریزی کی اور کس حد تک انہوں نے کام کیا، اور کہاں کہاں پہ مزید تحقیق کرنے کے لیے گنجائش موجود ہے۔ پھر رپورٹ کا آخری حصہ آ جاتا ہے۔ اس میں رپورٹ کا آخری حصہ جو ہے اس کو ہم کتابیات بھی کہتے ہیں، اور اس کو ریفرنسز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور کتابیات جو ہیں اس میں جن کتابوں، جن رسائل یا مواد، اخبارات وغیرہ سے جو بھی دستاویزی معاونت حاصل کی ہوتی ہے اس کو ہم کتابیات کی صورت میں لکھ دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات ہم کتابیات کی بجائے حوالہ جات کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور حوالہ جات یہ ہوتے ہیں کہ ریسرچ کرنے کے دوران کہیں بھی کسی بھی جگہ سے جو کچھ پڑھا گیا ہے یا حوالے شامل کر دیے گئے ہیں جو کہ تحقیقی رپورٹ میں استعمال کیے گئے ہیں، اور اس طرح ان موضوعات میں وہ تمام مواد موجود ہوتا ہے جو مزید ریسرچ کرنے والوں کو گائیڈنس دیتا ہے کہ وہ مزید مواد کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب حوالہ دینا ہوتا ہے تو اس حوالے میں جو چیزیں شامل مد نظر رکھنی چاہیے وہ سب سے پہلے مصنف کا نام ہوتا ہے، اور کتاب کا عنوان ہوتا ہے، پھر کتاب کے چھپنے کی جگہ کا ذکر کیا جاتا ہے، شائع کرنے والی کمپنی یا دکان کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سال اشاعت ہوتا ہے، اور کتاب کے کل صفحات ہوتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیے یہ حوالہ دیا جا رہا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد حنیف ندوی اور تعلیمات غزالی نامی انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ لاہور جگہ تھی اس کتاب کے چھپنے کی، اور ادارہ ثقافت اسلامیہ تھا جس نے اس کتاب کو چھاپا، اور 1962 میں یہ چھپی، اور 560 اس کے صفحات ہیں۔ اس طرح سے ہم تمام حوالہ جات کو ان کو ہم یوں کرتے ہیں کہ حروف تہجی کے اعتبار سے ہم ان کو ترتیب دیتے ہیں۔ یہ ترتیب لگاتے وقت مصنف کے نام کے پہلے حرف کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ اس طرح فہرست میں نظر آنے والے تمام حوالے ایک ترتیب میں نظر آتے ہیں اور ان کو نمبر وار کر دیا جاتا ہے۔ سب سے آخر میں جو چیز شامل کی جاتی ہے ایک ریسرچ رپورٹ میں وہ ہیں ضمیمہ جات، یعنی تحقیقی رپورٹ میں آخری حصے میں ہم ان ضمیمہ جات کو شامل کرتے ہیں، اور جن میں متن کے حوالے سے ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے درمیان میں ان کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ تو اس فہرست میں اگر ایک فہرست ایسی ہے جس میں تمام نام شامل ہوں جن کے انٹرویو لیے گئے یا پھر جن سے مواد حاصل کیا گیا تو ہم متن میں تو ان کا ذکر نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کو ضمیمے کی صورت میں آخری حصے میں پیش کر دیتے ہیں، اس کا حوالہ رپورٹ کے متن میں دے دیتے ہیں۔ اسی طرح اس میں کئی ضمیمے شامل ہو سکتے ہیں، مثلا ضمیمہ الف، بے، جیم وغیرہ کے ان کو نام دیے جاتے ہیں، اور اس طرح سے متن میں ان کا حوالہ دے دیا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ متن میں بہت زیادہ ہم ڈیٹیل میں جو بات نہیں لکھنا چاہ رہے، ہم جو چیز ثقیل نہیں بنانا چاہتے تو اس کو ہم پڑھنے والے کو رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، اور اگر وہ اس چیز کو دیکھنا چاہے تو وہ ضمیمے کی صورت میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے ریسرچ رپورٹ رائٹنگ کے حوالے سے آپ لوگوں کو کافی معلومات مل گئی ہوں گی، اور یہ آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوگی۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔